العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي الهاشمي الأبدي الطيام السيد الرسول المسدد والنبي الممجد المصطفى الأمجد مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سامعین گرامی قدر عزیزان محترم بزرگان مذہب و ملت، کائنات کا پروردگار رحیم و کریم پروردگار وہ اللہ کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ رحیم و کریم کریم پروردگار کہ جس نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی. وہ ایک مرحلہ ایسا بھی قرآن میں آیا، قرآن نے بیان کیا کہ وہ خود اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے اور ان کو یاد دلا رہا ہے ان کا ماضی، ان کی ابتدا ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب وہ یعنی انسان اس دنیا میں آیا تو اس کی کیا حیثیت تھی. ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے انسانوں، جب اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، جب تم شکم مادر سے باہر آئے تو تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، اور اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. حالانکہ گزشتہ مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی انسان ہے کہ جو اپنی اوقات اپنی حیثیت بھول جاتا ہے اور وہ ہر قدم پہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اسی اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن نے اسے بیان بھی کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ بندہ ہے، انتہائی ناشکرہ بندہ ہے. جبکہ جس آیت کو مستقل تلاوت کیا جا رہا ہے اس میں اللہ انسانوں سے کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر کچھ مانگا ہے اتنی نعمتوں کے بعد اس نے تو وہ ایک شے ہے اور جس کا نام ہے شکر. شکر کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. ایک اور مرحلہ اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے
کہ شکر اور شکریہ ادا کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو مدد پانے والا شخص بغیر کسی تکلف کے مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، کسی بھوکے کو اگر کسی نے کھانا کھلایا تو کھانا کھانے والا شخص فوراً کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن انسان کا شکر ادا کرے اور انسان خدا کا شکر ادا کرے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان جب انسان کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں ملتا، بلکہ کسی چیز کے بدلے میں صرف شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو یہاں مطالبہ کیا کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں اسی قرآن میں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے جو یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، یہ شکر بھی عبث اور بیکار نہیں جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، یہیں پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اب ہمیں صرف شکر ادا کرنا ہے، چاہے جیسے بھی شکر ادا کریں۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ یہی قرآن ہے جس میں جہاں پہ یہ آیت ہے لعلکم تشکرون کہ تم میرا شکر ادا کرو، اسی قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے یہی پہ نعمتوں کا خاتمہ ہے اور تمہیں شکر ادا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جیسے جیسے ہمارا شکر ادا کرتے جاؤ گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور جس طرح شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت ہے کہ کسی چیز کے پانے پر دینے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کچھ افراد اس بات کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارا شکریہ ادا کریں، اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں ہمارا شکریہ ادا کریں۔ یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے۔ میں اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کو مستقل سرنامہ سخن بنا رہا ہوں کہ کچھ وہ بھی بندے ہیں جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، اور ان کے لیے دوسری آیت قرآن میں موجود ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کچھ وہ ہے کہ جنہیں پہلے قرآن کا علم دیا گیا اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا۔ جو جاہل آئے تھے جنہوں نے آنے کے بعد علم حاصل کیا ہے، ان کی جو فطرت اور عادت ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی کو کچھ عطا کرے تو خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم نے جس کی مدد کی ہے یا کسی کو کچھ دیا ہے، چاہے وہ تحفہ دیا ہو، ہدیہ دیا ہو، مدد کے عنوان سے کچھ دیا ہو، کسی کو کھانا کھلایا ہو، کسی کو لباس دیا ہو، کسی کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جب میں نے دیا ہے تو پھر وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لیکن وہ افراد کہ جنہیں اللہ نے علم دے کے دنیا میں بھیجا تھا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں تم سے نہ کسی جزا کی ضرورت ہے نہ کسی شکریہ کی ضرورت ہے۔ یہ کون افراد ہیں؟ یہ آل محمد علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو ان کو صحیح راستے پہ لگایا اور ان کی ہدایت فرمائی، جن کی محبت میں یہ فرش بچھایا جاتا ہے۔ لہذا انسانوں میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انسان اگر کسی کو کچھ دے تو پھر اس سے خواہش مند ہوتا ہے احترام کا، عزت کا، کہ ہم نے چونکہ اس کی مدد کی ہے لہٰذا اس پہ واجب ہے، اس کو چاہیے کہ میری مدد کرے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ اسے کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی طریقے سے اسے یاد دلاتا رہتا ہے کہ فراموش نہ کرنا، تم وہی ہو جس کی ہم نے مدد کی تھی۔ لیکن یہ آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ ہے کہ اپنے چونکہ انسانوں کی فطرت یہ بھی ہے کہ جب تک دوستی ہے، جب تک بھائی چارہ ہے، جب تک تعلقات ہے، تب تک جان بھی قربان ہے۔ لیکن جس دن یہ تمام روابط ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لاکھ مدد کے لیے بلائے لیکن یہ جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ ایک تو جسے جو کچھ دے دیا وہ یہی ایک جملہ جسے قرآن نے سورہ طہر میں نظم کیا ہے، نقل کیا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی جزا چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ اگر کسی کو کچھ عطا کر دے تو پھر ان سے یہ مطالبہ کسی چیز کی امید نہیں کہ یہ ہمیں یاد رکھے، یہ ہمارا احترام کرے، بلکہ اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر جس کے دل میں ان کی معرفت کا نور روشن ہو جائے تو وہ خود بخود احترام کرنے لگتا ہے۔ اور ان کی معرفت جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ
کہ وہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جناب ابو بصیر نابینا صحابی ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ کسی نے مزاحن کسی نے ابو بصیر سے پوچھ لیا، جبکہ امام مسجد میں تشریف فرما تھے، ابو بصیر نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ ہمارا امام اس وقت کہاں ہے؟ ابو بصیر نے کہا کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا امام کہاں ہے؟ ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ کہا ابو بصیر تمہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ ہمارا امام سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں، بڑا تاریخی جملہ ہے جناب ابو بصیر کا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اپنے امام کو دیکھنے کے لیے مادی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کی خوشبو سے امام کو پہچان لیا جاتا ہے۔ جناب ابو بصیر معرفت کے اس درجے پہ فائز تھے، نہ جانے ایسے کتنے چاہنے والے امام کے گزرے ہیں جن میں سے ایک جناب ابو بصیر ہے۔ معرفت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے وقت کے امام کو ان کی خوشبو سے پہچان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے تو اس کی خوشبو بھی موجود ہے۔ لیکن پھر یہ مشام معرفت کا مسئلہ ہے کہ کس کی معرفت کس بلندی پر ہے۔ جس کی معرفت جہاں پہ ہوتی ہے، معرفت ہو تو بندہ دیکھ نہیں پاتا مگر پھر بھی اپنے امام کو پہچان لیتا ہے کہ کہاں پہ ہیں۔ لیکن اگر معرفت نہ ہو تو انسان کی آنکھیں دیکھ بھی رہی ہوں تو اپنے امام کو نہیں دیکھ پاتی۔ ہمارے ائمہ کے ایسے چاہنے والے نہ جانے کتنے، ایک یہ جناب ابو بصیر ہی نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ہم نظر دوڑائے خوشبو سے پہچاننے والے کتنے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جنہوں نے پانچویں امام کو ان کی خوشبو امامت سے پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسد مطہر ائمہ کے جسد مطہر سے، ائمہ کے جسم مطہر سے خوشبو آتی ہے، جسے خوشبو امامت کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کہیں اور بھی ہے۔ یہ ہوگی تاریخ کی باتیں۔ آئیے حدیث کی بات کرتے ہیں۔ کیا ائمہ کے بدن سے یا معصومین کی بدن سے کوئی ایسی خوشبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچان لے؟ بے شمار ایسے مراحل ہیں جن میں سے ایک مرحلہ ہے کہ جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ کو جب ہم شروع کرتے ہیں، روایت کی ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے، جب ہم نے شروع کیا ہے تو شروع کرتے کرتے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب زیر قصہ ہیں، چادر کے نیچے ہیں، شہزادی کی چادر کے نیچے آرام فرما ہے، سب سے پہلے سرکار امام حسین سرکار جتنے بھی ائمہ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، سرکار امام حسین آتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، یا امہ ہو انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ، مادر گرامی میں آپ کے پاس سے وہ خوشبو سونگھ رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہو۔ یہی جملہ شہزادے نے بتایا کہ ہاں نانا چادر کے نیچے آرام فرمائے۔ مولا امام حسین جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، چادر کے نیچے آرام فرمانے لگے، چادر میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کے بعد سرکار امام حسن آتے ہیں، سیم جملہ وہی بات کہتے ہیں کہ یا امہ ہو انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ، مادر گرامی میں آپ کے پاس سے وہ خوشبو سونگھ رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہو۔ سرکار امام حسن کے بعد امام علی آتے ہیں، یہی جملہ دہراتے ہیں، صرف چونکہ رشتہ بدل گیا، وہ بیٹے ہیں تو ماں کے خطاب کر رہے تھے، یہ ہمسر ہے، یہ شوہر ہے، جنہوں نے شہزادی کو ان کے نام سے خطاب کیا، یا فاطمہ تو انی اجدو، اے شہزادی میں آپ کے پاس سے وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جیسے رسول اللہ کی خوشبو ہو۔ تو یہ تین امام تشریف لائے، سرکار امام حسین، سرکار امام حسن، سرکار مولا کائنات تشریف لانے کے بعد ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، جبکہ دیکھا کسی نے نہیں تھا، حالانکہ جملہ بدل بھی سکتے تھے، یہ لفظوں کے محتاج نہیں ہے کہ یہ خوشبو کے لیے کوئی اور جملہ استعمال نہ کر پائے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، یہاں پہ علم کا سمندر بہتا ہے، یہاں پہ آنے والے علم کی پیاس، علم کے پیاسے آگے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے تو جملہ بدل سکتے تھے، چل کے ہم سرکار امیر المومنین، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین، سرکار رسول اللہ کی خدمت میں چل کے پوچھیں کہ اے ائمہ معصومین، اے ہمارے رہنماؤ، آپ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ، تو آپ ہمارے اس سوال کو پورا کر دیں، جواب دے دیں کہ آپ جملہ بدل بھی سکتے تھے، کسی اور طریقے سے بھی، کسی اور نحو سے بھی یہی بات کہی جا سکتی تھی۔ آپ تو لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ لفظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا شرف ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی زبان سے ادا ہو، امام حسن کی زبان سے ادا ہو، امام حسین کی زبان سے ادا ہو۔ آپ جملے بدل بھی سکتے تھے، لیکن امام حسین نے جو جملہ کہا وہی امام حسن نے بھی کہا، امام حسن نے جو جملہ کہا وہی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کہا۔
کہا، یہ تینوں امام نے ایک ہی جملہ کہا ہے. کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں کہ ہمارے امام جواب دے کہ دیکھو ہماری شان کیا ہے. رسول اللہ نے بیان کی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. رفتار میں بھی محمد ہے، گفتار میں بھی محمد ہے، کردار میں بھی محمد ہے، عمل میں بھی محمد ہے، ہر لحاظ سے بھی محمد، ہر لحاظ سے ہم محمد ہیں. اگر کسی کو پتا کرنا ہو، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہماری گفتار ایک جیسی ہے یا نہیں ہے، ہمارا کردار ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عمل ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے، سیرت سے سیرت ملا کے دیکھ لے، جملے سے جملہ ملا کے دیکھ لے، عمل سے عمل ملا کے دیکھ لے، اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جو جملہ امام حسین نے کہا وہی امام حسن نے کہا، وہی مولا کائنات نے کہا، اور کہہ کے ثابت کر دیا کہ ہمارے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. جیسا پہلے والے کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی آخری والے کا عمل ہوتا ہے. دوسرا منظر اسی حدیث کے ساتھ ہے جو سامنے آتا ہے، معصوم کے بدن سے خوشبو آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوشبو ہر ایک محسوس کر سکے، بلکہ یا تو معصوم کے بدن سے نکلنے والی خوشبو کو یا تو معصوم محسوس کر سکتا ہے، یا وہ کہ جس کے پاس جو معرفت اتنی ہو اہل بیت کی یا اہل بیت اس سے راضی ہو. یہ ائمہ کا مرحلہ، ان کے پہلے کا ان کے بعد کا مرحلہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جناب ابو بصیر، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اماموں کو ان کی خوشبو سے پہچانا ہے کہ ان کے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک معصوم ہی کے بدن سے آ سکتی ہے. انہوں نے، ان کے چاہنے والوں نے جس طریقے سے ان سے استفادہ کیا، ان کا لاکھوں احسان کہ انہوں نے ائمہ کی خدمت میں ایسے چاہنے والوں نے، جابر جیسے چاہنے والوں نے، ابو بصیر جیسے چاہنے والوں نے، سلمان و مقداد و ابو ذر جیسے چاہنے والوں نے ان کی خدمت میں جو وقت گزارا ہے، سوالات کیے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھا ہے، ان کو بیان کیا ہے، اور ہم تک یہ سلسلہ آج تک قائم ہے، اور ہم تک ان کی سیرت، ان کی احادیث، ان کے اقوال، ہمارے ائمہ کی باتیں، ان کے کردار سے جو ہم آشنا ہے، وہ ایسے چاہنے والوں کا احسان ہے پوری دنیا تشیع کے اوپر. مولا کائنات شب کی تنہائی میں مسجد میں جا رہے ہیں نماز شب ادا کرنے کے لیے. ساتھ میں سلمان فارسی بھی ہے. سلمان فارسی امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب مسجد تک پہنچے ہیں، سلمان پیچھے پیچھے، امام آگے آگے. سلمان نے ہمیں یہ سیرت بتا دی کہ جب امام ساتھ چل رہا ہو تو ہمیشہ امام کے پیچھے چلنا، امام کے برابر چلنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ امام ہوتا ہے، امام وہی ہوتا ہے جسے سب سے آگے رکھا جائے. جب مسجد تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کے بعد مولا کائنات نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سلمان تو ہے لیکن راستے میں جو قدموں کے نشان ہیں، چونکہ دو افراد ہیں، دو بندے ہیں، ایک مولا کائنات، ایک جناب سلمان فارسی. جب یہ دو لوگ ہیں تو قدموں کے نشان 4 ہونے چاہیے. مولا کائنات پوچھتے سلمان فارسی، سلمان یہ بتاؤ یہ 2 قدموں کے نشان کیوں ہیں؟ جبکہ ہم تو 2 لوگ ہیں، لہذا 2 قدم تمہارے، 2 قدم میرے، 4 قدموں کے نشان ہونے چاہیے، لیکن یہ تو 2 ہی قدموں کے نشان ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو 2 قدموں کے نشان ہے، یہ علی کے قدموں کے نشان ہے، یہ تمہارے قدموں کے نشان نہیں ہے. تمہارے قدموں کے نشان کیا ہوئے؟ کہا مولا میں ایک لمحے بھی آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا. آپ جب راستہ چل رہے تھے میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آپ جہاں سے قدم اٹھاتے تھے میں وہیں پہ اپنا قدم رکھتا تھا، تاکہ میں قدم کے لحاظ سے بھی، راستہ چلنے کے لحاظ سے بھی اپنے امام سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو پاؤں. ارباب اعظم مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے ہیں، دیوار سے لگا ہوا یہ بھی ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام ہے سلمان فارسی. یہ بھی ایک چاہنے والے ہیں جو قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں کہ جو ایک لمحے سے کے لیے بھی امیر المومنین سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی دیوار سے لگا ہوا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عبادت کر رہا تھا. ظاہر ہے مسجد میں بیٹھا ہے تو عبادت ہی کر رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی امام داخل ہوئے ہیں، امام کے ابا کے دامن کو تھاما اور آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسا لیا. امام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہو، آپ کی ابا کو دیکھا، فرد محبت سے رہا نہ گیا، میں نے سوچا کہ آنکھوں کا بوسا لے لوں، لبوں کا بوسا لے لوں. اس سے آپ کی ابا کے دامن کی تو کوئی فضیلت نہیں بڑھے گی، لیکن میری بڑی فضیلت بڑھ جائے گی کہ میرے لبوں نے آپ کی ابا کے دامن کا بوسا لیا.
دیا ہے یہ بہت اچھا عمل تھا. امام نے اس کی تردید نہیں کی ہے, یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا, امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. امام نے جب اس کی بات سنی, امام نے جملہ کہا کہ دیکھو اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر ہماری سیرت کو اپنانا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ علی بھی تم سے محبت کرے تو علی کی سیرت پہ عمل کر دو. لیکن اس سے پہلے جو اس عاشق امیر المومنین نے ابا کے دامن کو چوما ہے, امیر المومنین نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے غلط کیا ہے, تم نے شرک کیا ہے, تم نے بدعت کی ہے, تم نے بوسہ لے کے اچھا کام نہیں کیا, بلکہ امام نے اس کی اس بات کی اگر تائید نہیں کی ہے تو انکار بھی نہیں کیا ہے. ہمیں اس واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عاشق کا اپنا کام ہوتا ہے اور امام کا اپنا کام ہوتا ہے. وہ عاشق امیر المومنین تھا, اس نے فرد محبت میں ابا کے دامن کا بوسہ لیا. وہ امام المتقین تھے, انہوں نے اپنے چاہنے والے کی رہنمائی کی. آج زمانہ اگر ہم سے کہتا ہے کہ تم علم کا بوسہ کیوں لیتے ہو, تعزیے کا بوسہ کیوں لیتے ہو, ذوالجناح کی چادر کا بوسہ کیوں لیتے ہو, ہم سے نہ پوچھو. ارے یہ عاشقوں کا پرانا دستور ہے, جب بھی اپنے امام کی ابا دیکھتے ہیں یا ان سے منسوب کوئی کپڑا بھی دیکھ لیتے ہیں تو فرد محبت سے رہ نہیں پاتے, پڑھ کے بوسہ لے ہی لیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. امام کا چاہنے والا عاشق امیر المومنین ہے, وہ عاشق امیر المومنین تھا, اس نے اپنا کام کیا ہے. وہ امام المتقین تھے, انہوں نے اپنا کام کیا. یہ چاہنے والا تھا, اس نے محبت کے تقاضے کو پورا کیا. وہ رہنما تھے, انہوں نے رہنمائی کے تقاضے کو پورا کیا. ارباب اعضاء, یہ بھی وہی افراد ہے کہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ تاریخ کے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام محفوظ رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ضرور تھے مگر باب مدینۃ العلم تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. لہٰذا اب یہ نور علم سے آراستہ ہو گئے ہیں. اب جب تک باب مدینۃ العلم کا تذکرہ باقی رہے گا, ان کے ایسے چاہنے والوں کا تذکرہ بھی باقی رہے گا. حالانکہ یہ انسان کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تھے ہی کیا, تمہاری حیثیت کیا تھی, امیر المومنین نے بھی انہیں متوجہ کیا ہے. بہت غرور تھا ایسے انسانوں کو جو علی کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے تھے, جو علی کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے تھے, جنہوں نے علی کا حق ہضم کیا تھا. ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ذرا سے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں علی راضی نہیں تھے, آپ کہتے ہیں کہ علی نے ان کو تسلیم نہیں کیا, آپ کہتے ہیں علی نے بیعت نہیں کی. آخر یہ بتائیے کہ جب علی راضی نہیں تھے تو مدد کو جاتے کیوں تھے؟ علی راضی نہیں تھے تو مسائل حل کیوں کرتے تھے؟ علی راضی نہیں تھے تو ضرورتیں پوری کیوں کرتے تھے؟ یہ ہم سے سوال نہ کرو, جا کے اللہ سے پوچھو کہ پروردگارا, جب فرعون تیرا ناشکرا بندہ ہے, نمرود تیرا کافر بندہ ہے, نمرود تیرا مشرک بندہ ہے, حامان جیسے ظالم بھی تیرے بندے ہیں, جب یہ ظالم ہے, کافر ہے, مشرک ہے, ناشکر ہے, پروردگارا تو اس کے باوجود بھی ان کو رزق کیوں دیتا ہے؟ عجب نہیں کہ قدرت آواز سے دیکھو, یہ میرے ناشکر بندے ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, ملعون ہیں, ظالم ہیں, مگر سب کے باوجود اگر یہ بندے ہو کر اپنی اوقات بھول سکتے ہیں مگر میں خدا ہو کے اپنی شان نہیں بھول سکتا. یہ بندے ہیں, یہ بھول سکتے ہیں کہ کس کے بندے ہیں. میں خدا ہوں, میں جانتا ہوں کہ میں ان کا خالق ہوں, میں ان کا رزق بند نہیں کر سکتا. تو جب اللہ خالق ہو کے اپنے کافر اور ناشکر بندوں کو رزق دینا نہیں بند کر سکتا تو علی امیر المومنین مشکل کشا ہو کر کس طرح کسی کی مدد سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ علی کی شان مشکل کشائی تھی کہ جب چاہنے والا پکارتا تھا تو چاہنے والوں کی بھی مدد کرتے تھے, جب دشمن پکارتا تھا تو دشمن کی بھی مدد کیا کرتے تھے. یہ شان مشکل کشائی امیر المومنین ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے در تک پہنچا دیا, تاریخ کے دامن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. اور جب تک تاریخ باقی رہے گی, جب تک ان کا تذکرہ باقی رہے گا, تب تک ان کے ایسے چاہنے والوں کا جنہوں نے ان کے علم سے اپنے آپ کو مستفیض کیا, ان کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا, ان کے علم سے استفادہ کیا, ان سے سوالات کیے, ان کے سیرت پہ عمل کیا, ایسے چاہنے والے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ زندہ رہیں گے. ائمہ اہل بیت کی شان کہاں تک کوئی بیان کرے, البتہ جب بیان کی جاتی ہے یہ وہ شان اہل بیت ہیں کہ جو محفوظ ہے تاریخ کے دامن میں, قرآن میں محفوظ ہیں. یہ بھی کچھ نااہلوں کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, شان اہل بیت ہر ایک کے گلے سے نہیں اتر سکتی. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محبت اہل بیت ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتی, بلکہ جس کے دل میں خدا چاہے گا اس میں داخل کر دے گا.
اسی طریقے سے فضیلت اہل بیت بھی ہر ایک سے ہضم نہیں ہو سکتی. خدا جسے توفیق دے گا وہی فضیلت اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے, سن سکتا ہے اور تسلیم کر سکتا ہے. ہر ایک تسلیم نہیں کر سکتا. 1400 سال کے بعد اگر لوگوں نے 1400 سال کے بعد سننے کے بعد انکار کر دیا تو حیرت کی بات کیا ہے. کچھ ایسے نااہل بھی تھے جنہوں نے علی کو سراپا دیکھا, ان کی فضیلت کو دیکھا, اس کے بعد بھی انکار کر دیا. اگر لوگوں نے 1400 سال بعد پڑھنے کے بعد انکار کیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھ کے انکار کیسے کر دیا. ایسے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے, ایسے کیسے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو 1400 سال بعد کا مرحلہ ہے. انہوں نے کتابوں میں علی کو پڑھا ہے. ایسے ایسے نااہل موجود تھے جنہوں نے علی کی فضیلت کو دیکھنے کے بعد انکار کیا ہے. یہی تو وجہ ہے غدیر کے بعد جب یہ سوال اٹھا تھا, کسی نے جا کے پوچھا کہ تم نے علی کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی, کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا بس نہیں کی, حالات ایسے نہیں تھے. اس سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا تھا, اچھا یہ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے علی شب کی تاریکی میں جا رہے تھے, چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا, مگر جہاں علی کا وجود موجود تھا, جہاں علی موجود تھے وہاں نور کا موجود تھا. کیا تمہیں نہیں پتا علی راستہ طے کر رہے تھے, راستہ پہاڑوں کا, علاقہ پہاڑوں کا تھا, پہاڑوں کے علاقے سے علی جا رہے تھے. کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے جیسے علی کے قدم آگے بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے پہاڑ اپنا راستہ چھوڑتے جاتے تھے. ایسے افراد, یہ بھی وہی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. اس نے علی کی فضیلت کو دیکھا, مگر دیکھنے کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ اگر ان کی فضیلت, ان کے کمالات, ان کے معجزات اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قبول نہ کیا جائے. اور وہیں پہ کچھ ایسے نااہل بھی موجود تھے کہ جنہوں نے ان کی فضیلت کو دیکھا, انکار کرتے چلے گئے, انکار کرتے چلے گئے, گھٹاتے چلے گئے, کسی صورت سے قبول نہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ افراد جنہوں نے ان کی فضیلت کو تسلیم کیا, اللہ کا کرم ان کے شامل حال تھا, جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا, ان کو ان کی فضیلت آج تک سمجھ میں نہیں آئی. نہ کل سمجھ میں آئی تھی, نہ آج سمجھ میں آئے گی, نہ قیامت تک کبھی سمجھ میں آئے گی. ائمہ اہل بیت کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں, کہا جاتا ہے تو غلو کبھی کبھی کر جاتے ہیں یہ افراد. ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا پڑھ جاتے ہیں, غلو کر دیتے ہیں, نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی کی اتنی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر قدم پہ علی کی فضیلت, علی کی فضیلت, ہر قدم پہ علی علی کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے نہ کہو, میں طالب علم ہوں, میری حیثیت ہی کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میری اوقات کیا ہے کہ میں امیر المومنین کے فضائل بیان کروں, جن کے فضائل پیغمبر بیان کرتے ہیں, جن کے فضائل خدا بیان کرتا ہے, جن کے فضائل فرشتے بیان کرتے ہیں. ہمارے جیسے خاکی اور خاطی بندوں کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کی فضیلت ہم بیان کریں. یہ تو ہمارا شرف ہے کہ ہماری گناہگار زبان پہ بھی ان کا تذکرہ آ جاتا ہے, اور ان کے تذکرے سے ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہو جایا کرتی ہے. اگر علی کی فضیلت جاننا ہے تو پھر جا کے قرآن سے پوچھو. علی چلتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی بیٹھتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی دیکھتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی جد کرتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی کی طہارت کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی کی سخاوت کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, علی کی شجاعت کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. یقین نہ آئے تو چل کے دیکھ لو, علی سوئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خوشنودی خدا کے لیے اپنی جان پہ داؤں پہ لگا دیا کرتے ہیں اور مرضی معبود کو خرید لیتے ہیں. یہ علی سو رہے تھے قرآن قصیدہ پڑھ رہا تھا, علی راستہ چل رہے ہیں قرآن کہہ رہا تھا عباد الرحمن یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں اور جاہل جب کبھی ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا جواب نہیں دیتے, بس ایک جملہ کہتے ہیں تم سلامت رہو, اللہ تم کو سلامت رہے. علی چل رہے ہیں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. علی کی طہارت کا کیا کہنا؟ قرآن کی مشہور معروف آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ علی کی کمال طہارت ہے کہ قرآن ان کی طہارت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. علی نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی, اہل بیت نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی. قرآن دیکھ رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یا کبھی یتیم کو, کبھی مسکین کو, کبھی اسیر کو یہ غذا تقسیم کرتے رہتے ہیں, کھانا کھلاتے رہتے ہیں. علی جنگ کر رہے ہیں اور قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے وہ بھی بندے ہیں کہ جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں. ہم سے کہاں کہتے ہو کہ ہم ہر وقت علی علی کر رہے ہیں. ہم سے کہ اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی علی کا چاہنے والا اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتا ہے تو تمہیں تعجب ہوتا ہے. تم کہتے ہو غالب ہو گیا ہے, تم کہتے ہو بہک گیا ہے, تم کہتے ہو کہ علی کی شان کو غلو کر رہا ہے, اٹھ رہا ہے تو علی
علی کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تو علی علی کر رہا ہے، سویا ہے تو علی علی کر رہا ہے۔ ارے ہم تو ستاکار بندے ہیں، ہمارے پاس اتنا شعور تھا کہ ہمیں کب کیا کہنا چاہیے۔ ہم نے تو جو سیکھا ہے وہ یا قرآن سے سیکھا ہے یا حدیث سے سیکھا ہے۔ چل کے قرآن کو دیکھو، علی سوتے ہیں تو قرآن علی علی کرتا ہے، علی بیٹھتے ہیں تو قرآن علی علی کرتا ہے، علی چلتے ہیں تو قرآن علی علی کرتا ہے۔ اگر ہم نے اٹھتے بیٹھتے علی علی کیا تو کیا کیا؟ قرآن تو علی کے ہر عمل پہ علی علی کر رہا ہے، ہر قدم پہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اہل بیت کی شان۔ یہ الگ بات کہ تحریفیں کی گئی ہیں اور ان کی فضیلت کو گھٹایا گیا۔ اگر ان کی فضیلت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی فضیلتیں چھینی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ انہوں نے القاب چرائے نہیں ہیں، ان کے القاب لوگوں نے چرائے تھے۔ کسی ہندو شاعر نے کہا کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لٹے ہیں اسی زمانے میں۔ لوگوں نے ان کا لقب چرا کے، ان کے القابات چرا کے، ان کے خطابات چرا کے نہ جانے کیا کیا اپنے نام کے آگے بڑھا لیا۔ لیکن سب سے بڑا سچا کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہی سب سے بڑے سچے ہیں۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی ذات کس کی ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، کہ جو حق و باطل میں فرق کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنی تمیز کہاں تھی کہ وہ حق و باطل میں فرق کر پاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تو علی کی نظروں کا کمال تھا کہ جو دیکھتے ہی بتا دیتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تو علی علیہ السلام کی نظر بہت بڑی بات۔ کہا گناہگار کی زبان، کہا علی کا تذکرہ۔ علی کے ذوالفقار کا کمال یہ تھا کہ وہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، جس کی بے جان تلوار 70 نسلوں تک دیکھ سکتی ہے۔ اگر علی کی نظر حق باطل کو دیکھ کے پہچان لے تو اس میں کمال حیرت، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ ان کا کمال، ان کی فضیلت دنیا نے بہت چھپانی چاہیے، مگر ان کی فضیلت چھپنے والی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح ہمیشہ آشکار رہے گی۔ اور ان کی فضیلت سے حسد کرنے والوں نے یہ سازش رچی تھی کہ جس سازش کا نتیجہ ہم نے کربلا میں دیکھا۔ میدان کربلا کسی نے اکثر سوال کرتے ہیں امام کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ سیدھا سیدھا جواب ہے، علی کی دشمنی میں قتل کیا گیا امام کو۔ امام نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب آیا بغضاً لابی حسین ابن علی، آپ کے بابا کی دشمنی میں، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ قتل حسین دشمنی علی کی بنا پہ کیا ہے۔ فضیلت کے بونے جب علی کی فضیلت تک نہیں پہنچ پائے، بلکہ کسی فضیلت تک نہیں پہنچ پائے، تو انہوں نے ان کی فضیلت کو گھٹانا شروع کیا اور قتل کرنا شروع کیا۔ کربلا کا یہ منظر رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ کربلا انسانیت کے لیے درسگاہ ہے، ایسی درسگاہ جہاں پہ درس وفا بھی ملتا ہے، جہاں پہ اخلاق کا بھی درس ملتا ہے، جہاں پہ بھائی چارگی اور رفاقت کا بھی درس ملتا ہے۔ کربلا درس وفا ہے، کربلا درسگاہ ہے۔ بھائی کو بہن سے کتنی محبت، بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیں گے۔ شہزادیہ زینب پوچھتی ہیں بھیا کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں؟ امام فرماتے ہیں بہن ایک صورت ہے، میں ان سے بیعت کر رہا ہوں، لیکن دین پیغمبر کے تحفظ کا اور اس کی حرمت کا اتنا خیال تھا، شہزادی نے اپنے ماجائے کو بھی قربان کر دیا۔ دین سے کیسی محبت کی جاتی ہے یہ کوئی کربلا والوں سے پوچھے۔ کربلا کی ماؤں نے جو قربانی دی ہے اپنی اولاد کی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی کربلا میں ایک ماں ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں، اور دو شہزادے ہیں جنہیں اون و محمد کہتے ہیں۔ اون و محمد
मैदान जंग गर्म है। जनाब ज़ैनब कहती हैं मेरे लाल अभी तक तुम अपने आप को भैया पे फिदा करने को नहीं गए। मादर गिरामी कैसे जाए, हम जब भी जाते हैं बाबू जान हम पे तवज्जो नहीं करते हैं, कभी कहते हैं कि तुम मेरी बहन की निशानियों में तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूं। लेकिन शहजादी तशरीफ लाती हैं, भैया मेरे लाल को भी इजाजत दीजिए, मैं महशर में अम्मा के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहती। अल मुख्तसर इमाम ने इजाजत दी और मोहम्मद गए। बला का जिहाद किया है, जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, दोनों दादियाल और नानियाल दोनों तरफ से बहादुरों से रिश्ता है इनका। बला का जिहाद किया, न जाने कितनों को वासिल जहन्नम किया। जंग करते करते तराई के किनारे पहुंचे, लेकिन अल्लाह रे कमाल वफा के एक मर्तबा भी तराई की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ये ख्याल नहीं आया, बच्चे हैं, ये ख्याल नहीं आया कि हम भी प्यासे हैं, आओ पानी पी लो उसके बाद जंग करते हैं, बल्कि हर लम्हा जहन में ख्याल होता था कि खैमे में शहजादी सकीना प्यासी है। जंग करते करते एक मर्तबा अचानक यकबारगी हमला हुआ चारों तरफ से। बस चंद फिक्रे हैं मसाइब के, मजलिस तमाम होने वाली है। यकबारगी जब उसूल जंग तोड़ा गया और दो शहजादों पे यजीदी लश्कर ने हमला करना शुरू किया है, तब एक मर्तबा जब ये आवाज फजा में गूंजी है कि मौला हमारा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, इमाम दौड़ते हुए मख्तल में पहुंचे हैं और अपने दोनों भांजों को उठाया है, जनाब औन को उठाया, जनाब मोहम्मद को उठाया और एक मर्तबा खैमे के दर पे ला के रख दिया। इधर शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे में है। जैसे ही खबर लगी और मोहम्मद का लाशा आया है, ये माँ है करबला, ये है जनाब ज़ैनब का किरदार, ये करबला की माँ में से एक माँ है। अल्लाह रे मोहब्बत इमाम हुसैन का कमाल कि जैसे ही सुना कि शहजादों ने अपने आप को हुसैन पे कुर्बान कर दिया है, आंखों में आंसू नहीं आए हैं बल्कि सर को, पेशानी को सजदे में रख दिया, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। जैसे ही शहजादों के पास आए, जैसे ये शहजादे कत्ल होकर नहीं आए हैं बल्कि इनकी बारात आई हुई है। ये शहजादे दूल्हा बन के नहीं आए थे, मख्तल से शहीद होके आए थे, मगर जनाब ज़ैनब की आंखों में एक कतरा आंसू नहीं है। जैसे ही खैमे से जैसे ही देखा, एक तरफ जनाब औन है, एक तरफ जनाब मोहम्मद है। जनाब औन शहीद हो चुके, जनाब मोहम्मद है कि अभी बदन में थोड़ी सी रमक बाकी थी। जैसे ही अपनी मादरे गिरामी को देखा है, एक मर्तबा कहा हलवा। जनाब ज़ैनब ने जुमला सुनना था, फौरन कहा मेरे लाल तुमने अपनी माँ को सुरखुरू कर दिया। अब महशर में ज़ैनब भी अपनी माँ को मुंह दिखाने के काबिल हो गई है। अरबाब आज़ाद दोनों लाशों के दरमियान शहजादी ने सजदा किया, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अभी तक शहजादी ने आंसू नहीं बहाया है। जिंदान शाम में रिहाई के बाद जब शुहदा के सर आए हैं, तमाम शुहदा के सर उनके वारिस तक पहुंच गए, उनके वारिसों तक पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद के सर आए हैं, कोई बीवी नहीं है जो बढ़ के आगे ले, कोई बीवी नहीं है जो बढ़ के सर को ले ले। लेकिन एक मर्तबा किसी ने कहा कि क्या इन बच्चों की मां मर गई है, कि कोई सर को लेने वाला नहीं है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब तड़प के कहती है कि मैं, इसकी माँ जिंदा है, मैं ज़ैनब बिन्त अली इन बच्चों की माँ हूँ, लेकिन तुम बताओ कि ये बहन क्या करे, अपने माजाए का मातम करे या अपने बेटों का मातम करे। अभी तक शहजादी ने आंसू न बहाया, लेकिन जब वापस मदीने पहुंचे हैं, छोटे छोटे मुसल्ले को देखा, एक मर्तबा आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे बच्चों मुझे माफ करना, मैंने अभी तक तुम पे क्रिया ना किया, लेकिन तुम ही इंसाफ से बताते कि मैं अपने माजाए का मातम करती या अपने लाडलों का मातम करती। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।